بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب ہم کل یہ پڑھ رہے تھے کہ دیکھو دو قسم کے فقہا کا ایک جو تھے وہ پائے جاتے تھے۔ ایک تو وہ فقہا تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جو واقعات ابھی تک پیش نہیں آئے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم ان کے بارے میں بات کریں۔ ہاں جو چیز پیش آ جائے، عوام کے اندر آ گئی ہے، لوگوں کو پیش آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو وہ کیا جائے گا، مسائل کو نکالا جائے، اس کا استنباط کیا جائے۔ اور اس کے اوپر جو تھے انہوں نے کچھ اپنے دلائل پیش کیے۔ پھر دوسرے قسم کے فقہا وہ ہم نے شروع کیے تھے جنہوں نے ایسے مسائل کے اوپر بات کی جو ابھی تک پیش نہیں آئے تھے، اور پھر ان کی ہم دلائل جو تھے وہ پڑھ رہے تھے۔ اور انہوں نے جواب یہ بھی دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سوال سے منع فرمایا تھا وہ اصل میں ان کی زندگی کے ساتھ خاص تھا، کہ اگر صحابہ کرام وہ سوال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو پہلے مباح تھی تو صحابہ کے سوال کرنے کی وجہ سے کہ امت کے اوپر کہیں واجب نہ ہو جائے اور امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، شریعت مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد پھر اب یہ معاملہ نہیں رہا تھا۔ تو پھر ایک فقی اگر مسائل کا استنباط کرتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم یہ بات پڑھ رہے تھے، تو اسی کے اوپر کہتے ہیں کہ جناب علی ثم استدل الخطیب رحمۃ تعالی علی جواز سوال اما لم یکن بحدیث رافع بن خدیج۔ خطیب بغدادی نے رافع بن خدیج کی روایت سے بھی استدلال کیا۔ قال قلت یا رسول اللہ انا نخاف ان نلقى العدو غدا، کہ حضرت رافع بن خدیج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے ہمارے دشمن کا سامنا ہو جائے، ولیس معنا مدن، اور ہمارے پاس کوئی چھری نہ ہو، فنصبه بالقصب، تو کیا ہم جو ہے یہ جو بانس کی طرح کا وہ کانا ہوتا ہے تو ہم اس کے ذریعے سے کیا ہم اپنے جو ہوتے ہیں جانوروں کو ہم ذبح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس میں سے تو کیا ہم بانس کی دھار وغیرہ آپ یوں سمجھ لو تو ہم ان کے ذریعے سے ذبح کر سکتے ہیں؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انہر الدم، ہر وہ چیز جو خون بہا دے، وذکرت علیہ اسم اللہ، اور تم نے اللہ کا نام اس پہ لیا، فقل تو کھا لو، ما خلص سن وظفرا، سوائے کس کے دانت اور جو ناخن ہے، دانت اور ناخن سے نہ ذبح کرنا جو لگا ہوا ہے تو اس کے ذریعے سے تم ذبح نہ کرنا، باقی جو ہے وہ کسی چیز سے جو خون بہا دے تو اس سے چیز جو ہے وہ ذبح کی جا سکتی ہے۔ فلم اب دیکھیں، فلم یعیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلط رافن اما لم ینزل بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی ان کی یعنی اس بارے میں کوئی عیب نہیں نکالا رافع کے اس چیز کے بارے میں جو ابھی واقعہ نہیں ہوئی، انه قال غدا، انہوں نے کہا تھا کل کو، اگر ولم یکن له لما سالت عن شيء لم يكن بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو ایسی چیز کا سوال کیوں کر رہا ہے جو ابھی پیش ہی نہیں آئی ہے۔ وكذلك استدل الخطيب بحدیث یزید بن سلمہ کی حدیث سے بھی وہ کیا، ان ابی، وہ اپنے والد سے، ان رجل قام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأيت لو كان علينا امراء يسألون الحق ويمنعون حقنا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ اگر ہمارے اوپر ایسے امیر آ گئے جو ہم سے تو اپنا حق پورا مطالبہ کریں، ویمنعون حقنا، اور ہمارا حق ہمیں منع کریں، فنقاتلهم، کیا ان سے قتال کریں؟ فقام الاشعث بن قیس، تو اشعث بن قیس کھڑے ہوئے، فقال تسأل رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن امر لم يحدث بعد، تو ایسی چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جو ابھی تک پیش نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فقال لأسألنه حتى يمنعني، تو وہ دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے کہا میں ضرور سوال کروں گا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع نہ کریں۔ فقال رسول اللہ ارأيت لو كان علينا امراء يسألون الحق ويمنعون حقنا انقاتلهم، کیا ان سے قتال کریں؟ قال لا علیکم ما حملتم، نہیں، ٹھیک ہے نا، تمہارے اوپر وہی ہے جو بوجھ تمہارے اوپر جو تم نے اٹھایا، ما حملتم علیہ ما حملوا، اور ان کے اوپر وہی ہوگا جو ان کی وہ ہوگی۔ مطلب کیا ہے
کہ دیکھو تم اپنا حق ادا کرتے رہنا، وہ ان کی وہ ہے وہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی طرف سے حق ادا کرتے رہو۔ اگر اس طرح کے کام شروع ہو جائے نا کہ ہر بندہ کہے کہ جناب کیونکہ حکومت اور یہ معاملات ہمارے پورے ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں اور ہم جو ہے نا حکومت کی بات نہیں مانیں گے، اس سے کیوس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکومت کے وہ قوانین جو شریعت کے خلاف نہ ہوں اور عمومی فائدے کے لیے لوگوں کے لگائے جاتے ہیں، تو ان پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہاں، جو ظالمانہ جو چیزیں ہیں، لیکن اس میں بھی کیا ہے، آپ جب وہ کریں گے، ادا کریں گے، تو وہ ان کے اوپر ہے، حکومت کے اوپر ہے۔ تو یہ دیکھیں، اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ نے اس وقت سوال کر لیا تھا، جو بھی پیش ہی نہیں آیا تھا کہ ہمارے اوپر اگر ایسے آئے ہیں حکمران۔ آج کا حکمران جو ہے یہ بعد میں جب صورتحال تبدیل ہوئی تھی، عباسی دور اور جو ہے بنو امیہ کے زمانے کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں ایسی صورتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے آ گیا یہ۔ اچھا جی، اب آگے کہتے ہیں جناب علی وقال الخطيب رحمه تعالى فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من مسألته ولا أنكر عليه بل أجابه أنها من غير كراهة وفي الآثار نظائر كثيرة لما ذكرنا۔ تو حضور نے منع نہیں فرمایا اس کے علاوہ بھی اور سے وہ اما تحریج عمر فی السؤال اما لم یکن۔ اچھا، حضرت عمر نے اب وہ سوال کا جواب دینے کا، حضرت عمر نے کہا تھا جو ایسی چیز کا سوال کرے گا تو میں اس کو حرج میں ڈالوں گا، یعنی میں اس کو مشقت میں ڈال دوں گا اگر خبردار ایسا سوال کیا۔ تو کہتے ہیں وہ اما تحریج عمر فی السؤال اما لم یکن ولعنه، اچھا جی، ولعنه من فعل ذلك، اور لعنت جو ہے اس میں سے فیحتمل ان یکون قصد بالسؤال على سبیل التعنت، تو امید شاید اس سے مراد یہ تھی کہ جو ضد پن کے سوال کر رہے ہیں، جیسے ایک بندہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، سوال پہ سوال سوال پہ سوال ہوتا ہے اور جان بوجھ کے وہ کر رہا ہوتا ہے، سوال بن نہیں رہا ہوتا لیکن وہ جان بوجھ کے سوال کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کیا اللہ سبیل تعنت والمغالطہ، ضد اور مغالطے کے اوپر، لا علی سبیل التفقہ، نہ کہ تفقع کے لیے جو کرے، ابتغاء الفائدہ، فائدے کے لیے جو کر رہا ہو، لہٰذا ضرب الصبیغ ابن اسل، تو کہتے ہیں اس لیے انہوں نے مارا تھا صبیغ بن اسل و نفاؤ، اور جلا وطن کر دیا تھا۔ لیکن صبیغ بن اسل کون تھا؟ یہ وہ بندہ تھا جو قرآن کریم کی مشکل چیزوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا اور متشابہات کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو حضرت عمر نے کیا، اس کو متشابہات کے بارے میں بڑے سوالات کیا کرتا تھا، اس سے لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے، تشویش پیدا ہوتی ہے، تو حضرت عمر نے اس کو جلا وطن کر دیا تھا اس بندے کو۔ تو اس لیے وجہ چاہیے وہ حرامہ رزقہ و عطاہ، تو اس کے جو تھا نا، اس کے جو حکومت کی طرف سے جو اس کے ذمے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کے وہ کچھ وہ لگائے ہوتے ہیں، اس کا اسٹائپینڈز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ بند کر دی تھیں، اس کی عطیے وغیرہ جو حکومت کی طرف سے ملتے تھے اس کو بند کر دیا، کہا تھا اس کو لما سال عن حروف مشکل قرآن، اس لیے کہ جب اس نے مشکل قرآن کے جو تھے حروف کے بارے میں سوال کیا، فخشی عمر ان یکون قصد بمسألة ضعفاء المسلمین فی العلم، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ شاید حضرت عمر کو یہ خیال تھا کہ یہ جو ارادہ کر رہا ہے اپنے سوال کے ذریعے سے جو مسلمان جو ضعیف جو مسلمان ہیں ان کے اندر، ان کے علم کے اندر جو ہے یہ کیا پیدا کر رہا ہے، شبہات پیدا کرے گا، لیو کیا فی قلوبہم تشکیکا و تضلیلا، کہ یہ جو ہے پیدا کرے گا ان کی شک اور گمراہی کو، بتحریف القرآن، قرآن کی تحریف کے ساتھ، ان نہج تنزیل، نازل شدہ معنی میں تحریف کے ساتھ جو ہے، بصرفی ان صواب القول فیہ، ٹھیک ہے، اور پھیرے گا درست قول سے فی الی فاسد تعویل، فاسد تعویلات کی طرف۔ تو حضرت عمر کو یہ خوف تھا کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں عجیب عجیب سوالات پیدا کر دے گا اور جو اصل جو مقصد ہوگا وہ چیز نکل جائے گی، تو اس کو اب وہ ومثل هذا قد ورد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النہی عنہ والذم لفاعله، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بارے میں جو مذمت آئی ہے ایسا کرنے والے کے بارے میں۔ ثم اخرج الخطیب حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اغلوطات، وہ پہیلیاں جو ہوتی ہیں نا، پہیلیاں جن کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، علمی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور بس ویسے ہی جو ہے نا
کہ تو کہتے ہیں کہ جی قال عیسیٰ والقتل ما لا یحتاج الیہ من کیف و کیف، یہ غلطات کہتے ہیں ما لا یحتاج الیہ من کیف و کیف، کہ ایک آدمی کسی طرح بھی ان کا محتاج نہ ہو تو ان کے بارے میں سوال کریں۔ وہ حدیث صوبان رضی اللہ عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اقوام من امتی، ہوں گی ایسی قومیں میری امت میں سے ہوں گی، یغلطون فقہاءہم بعزل المسائل، جو کیا کریں گے غلطات اس میں ڈال دیں گے، ان کو غلطات میں ڈال، یغلطون، ٹھیک ہے نا، فقہاءہم بعزل المسائل، مشکل ترین مسائل کے ساتھ، اولئک شرار امتی، یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے یعنی۔ واخرج عن حسن بصری رحمۃ اللہ قال شرار عباد اللہ، ہاں کہتے ہیں اللہ کے بندوں میں سب سے جو برے لوگ ہیں وہ کیا نا، ین تکون شرار المسائل، جو چنتے ہیں، ین تکون، ان تک ین تکی کا مطلب ہوتا ہے جو چنتے ہیں مشکل مسائل، یؤمون بها عباد اللہ، تاکہ گمراہ کریں اللہ کے بندوں کو۔ ثم قال خطیب تعالیٰ وقت روی عن عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب وغیر امام من الصحابہ انهم تکلموا فی احکام الحوادث قبل نزولها۔ اچھا جی، اب خطیب نے اور بھی وہ بات کی ہے کہ حضرت علی، حضرت عمر بن خطاب اور ان صحابہ نے بات کی ہے ان مسائل کے بارے میں جو بھی واقعہ پیش نہیں ہوئے، وتناظروا فی علم الفرائض والموارث، اور مناظرہ کیا انہوں نے اس طرح ایسی چیزوں کے بارے میں، علم فرائض اور موارث میں۔ اچھا جی ٹھیک ہے نا، وَتَّبِعُهُمْ عَلَى هَذَا السَّبِيلِ التَّابِعُونَ، اور ان کی اتباع کی ہے، وَتَّبِعُهُمْ عَلَى هَذَا السَّبِيلِ التَّابِعُونَ، تابعین نے بھی، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مسائل ابھی تک پیش نہیں آئے ان کے اوپر بحث کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، وہ مباح غیر محظور، اور مباح ہے اور منع شدہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وأبی بن کعب وعمار، اچھا جی، وأبی بن کعب وعمار بن یاسر، کہتے ہیں حدیث زید بن ثابت والی، ابی بن کعب والی، عمار بن یاسر والی، فإنه محمول على انهم توقعوا القول برائهم، توقعوا توقع تھا نا، تو توقع سے آگے ملانے کے لیے کیا کیا، واو کو ضمہ دے دیا، تو توقعوا القول، اعتراض کیا ہے اس قول سے، برائهم، ٹھیک ہے نا، اپنی رائے سے، خوف من الزلل، کہ جناب علی کہیں ہم پھسل نہ جائیں کسی چیز کے اندر جو ہے، اس معنی کے اندر انہوں نے رکے تھے یعنی جی، تو اس لیے رکے تھے لن قلب ابراہیم خوفا وحیبتا لما فی الاتحاد من الخطر، اور اس خوف سے کہ جو اتحاد میں جتنے خطرات وغیرہ ہیں جو وہ ہیں اس میں سے، وراؤ ان لهم ان ذلك مندوحۃ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے لیے اس میں کشادگی ہے، مندوحہ کشادگی کو کہتے ہیں، فی ما لم یحدث من النوازل، جو چیز ابھی واقعات پیش نہیں آئے ہیں تو اس کے بارے میں اگر ہم بات نہ کریں تو ہمارے لیے گنجائش ہے تو ہم نہیں کرتے۔ وَأَنَّ كَلَامَ فِيهَا إِذَا، اچھا جی ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں وَأَنَّ كَلَامَ فِيمَا إِذَا حَدَثَتْ تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، ٹھیک ہے نا، تو ان کا یہ کلام کہ جب کوئی واقعہ پیش آئے گا، حاجت پیش آئے گی اس معاملے میں، تو فَيُوَفِّقُ اللَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ مَنْ قَصَدَ إِصَابَةَ الْحَقِّ، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے ان کو۔ اس لیے ان کا کہ جناب ان کا یہ بات تھی نا، انہوں نے کہا کہ جناب جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو توفیق دے دیں گے اس کو مسئلے کے نکالنے کی، تو ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم ابھی اس بارے میں بات نہ کریں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وجہ سے انہوں نے اس بارے میں بات نہیں کی۔ وقد روی عن معاذ بن جبل نحو هذا القول، ایسے ہی معاذ بن جبل سے بھی آتا ہے، ثم اخرج بسندی عن سلط بن راشد، خطیب کی یہ ساری بات چل رہی ہے کہ خلط بن راشد سے سال تو طاؤسا عن شیء، میں نے طاؤس سے کوئی چیز پوچھی، فن تہرانی، انہیں ڈانٹا، وقال اکانا ھذا، ایسا ہوا، قلت نعم، میں نے کہا، قال اللہ، یعنی واللہ تھا، اللہ یعنی اللہ کی قسم ایسا ہوا، قل تو اچھا جی، اچھا جی، نام قال اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا، قل تو اللہ ہی، میں نے کہا ہاں واقعی ایسا ہوا، قال ان اصحابنا اخبرنا معاذ بن جبل انه قال، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے یہ خبر دی ہے معاذ بن جبل سے کہ انه قال ایھا الناس، اب یہ طاؤس بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، طاؤس نے کہا کہ جی اس میں سے، تو کہ معاذ بن جبل کے جو وہ تھے ان کے شاگرد جو تھے، حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد جو تھے، پہلے بھی بات ہو چکی، مشہور وہ تھے، اور تو کہتے ہیں ایھا الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل النزول، ہی جلدی نہ کرو کسی چیز کے بارے میں اس کے نازل ہونے سے پہلے، فیذهب بکم، ٹھیک ہے نا، تو یہ نہیں کے بعد، نہیں کے بعد جو تھے نا سوال ہے نا، لا تعجلوا، جلدی نہ کرو، نہیں کے بعد جو فا آتی ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، علم نحو میں پڑھا ہوگا، لا تعجلوا بالبلاء قبل النزول فیذهب، فیذهب، اس میں یذهب تھا، فا یا ان مقدر، تو فیذهب بکم ہاؤنا وہاؤنا، تو اب کیا ہوگا کہ تمہیں وہ لے جائے گی ادھر اور ادھر، فیذهب، با ذهب یذهب کے بعد کیا ہے، با آ جائے تو متعدی ہو جاتا ہے،
تو وہ تمہیں لے جائیں گے، یہ چیزیں ایسے کام کرنا تمہیں ادھر ادھر یعنی بکھیر دیں گے، یوں کہہ لو. فَإِنَّكُمْ إِن لَمْ تَعْجَلُوا بِالْبَلَاءِ، اگر تم جلدی نہیں کرو گے کمزوری، لم ينفق المسلمون، تو رہیں گے ہمیشہ مسلمان، ان یکون فیہم من اذا سئل سدد، ٹھیک ہے، تو اس کی تشدید کی درستگی کی جائے گی، ایسا بندہ ضرور رہیں گے. او قال وفق، توفیق دی جائے گی. قال الخطیب وهذا فعل اہل الورع والمشفقین علی دینہم، یہ اہل ورع تقی حضرات اور مشفق جو ہے نا اپنے دین کے اوپر، جو یعنی جن کو خوف تھا نا اس بارے میں کہ جی اپنے دین کے بارے میں، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، تو انہوں نے نہیں بات کی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی باتوں پہ کی جا سکتی ہے. اور میں نے بتایا کہ احناف نے ایسے مسائل بہت زیادہ نکالے ہیں، اور اس کے فائدہ پھر بعد والی جو قوم ہے اس کو بہت فائدہ ہوا ہے، اور سارے کے سارے مسائل جو تھے، اچھے خاصے مسائل جو انہوں نے نکال لیے تھے. ائمۃ الفتویٰ فی عہد التابعین. اب آتے ہیں جناب علی کہ تابعین کے دور میں کون کون فتویٰ دیا کرتا تھا. یہ تو ابھی ہم نے صحابہ کا طرز اور یہ ساری چیزیں پڑھ لی تھیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ لازمی نہیں ہوتا. اچھا، یہ جو واللہ، واللہ واو قسمیہ ہے نا، تو وہ اس میں سے حذف کرنے کے باوجود کیا رکھا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. تو حرف قسم کو وہ کرنے کے بعد بھی نصب لازم، نصب نہیں ہوتا کہ جی اس میں سے قسم جب آ رہی ہے تو یہاں پہ اس کو وہ باقی رکھا گیا ہے. تو واللہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ قسم ہی کے معنی میں واو معصوف ہونے کے باوجود یا باللہ ہی اس طرح جو ہے نا تو وہ باقی رہتا ہے. اچھا جی. اب کہتے ہیں جناب، ٹھیک ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں منصوب بنزل خافظ. منصوب بنزل خافظ وہ کیا ہوتا ہے کہ جو جب حرف جر کو ختم کرتے ہو تو اس کو نصب دے دیتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو بعض جگہوں کے اوپر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جناب آپ نصب دے دیتے ہیں منصوب بنزل خافظ، کہ جناب ہاں جو تھا حرف جر کو دور کیا اور آپ نے نصب دے دیا. لیکن قسم کے یہاں پہ باب کے اندر کیا ہے، اس میں سے یہ باقی رہے گا. اب آگے جی ائمۃ الفتویٰ فی عہد التابعین. جو ہے اس میں سے فتویٰ جو ہے تابعین کے دور کے اندر وہ کیا تھا. وکان کل واحد من علماء هذین القسمین یاخذ من فتاوی بما یشیر له من الحدیث. اچھا جی، اب آگے تابعین کے دور کے اندر سے اب دو قسم کے فقہا کی رائے تھی، دو قسم کے وہ بن چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جناب وکان کل واحد من علماء هذین القسمین، دونوں قسم کے جو علماء تھے، یا خذو، تو ان میں سے ہر ایک، یعنی ان میں دونوں میں سے دونوں قسم کے علماء میں سے ہر ایک، یا خصوفی فتاواہ، کہ وہ لیتا تھا اپنے فتاوا میں بما یتیسر له من الاحادیث، جو آسانی سے اس کے لیے میسر ہوتے ہیں احادیث اور آثار صحابہ میں سے. ون تصب فی کل بلد من بلاد اسلامیہ، اور یہ مختلف جگہوں کے اوپر جو تھے یہ کیا تھے، یعنی یہ لوگ مقرر ہو گئے تھے ہر شہر کے اندر اس وجہ اسلامیہ میں. اچھا یہ ون تصب فی کل بلاد یعنی مقرر ہو گیا یا جو تھا بلاد اسلامیہ کے اندر امام، ایک ایسا امام یتبع کثیر من الناس، کہ جس کی اتباع کرتے تھے کثیر من الناس فی الفقہ والفتویٰ. یعنی اس دور کے اندر بھی کوئی نہ کوئی آدمی مشہور ہو جاتا تھا اور اس سے لوگ سوال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو سوال کرنے کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ ہر بندہ ہی جو تھا نا، جیسے کہ آج کل کے دور میں یہ ہر کوئی اٹھ کے جو ہے نا اپنے دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہم میں سے ہر بندہ کیا ہے، فقیہ ہے. ایسا وہاں پہ بھی نہیں تھا. وہاں پہ کیا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی بندہ مشہور ہوتا جس سے لوگ سوال کیا کرتے تھے جا کے. اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جناب علی وکان فی المدینہ تھے. اب آگے جناب علی دیکھو ذرا مدینہ کے اندر فقہائے سبا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، 7 جو تھے جن کے ناموں کی بڑی برکات ہیں، ان حضرات کے ناموں کی برکات جو ہیں. کہتے ہیں وکان فی المدینہ تھے سعید بن المسیب، سعید بن مسیب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الرحمن و عروہ بن زبیر و عبید اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ عبید اللہ، قاسم بن محمد، سلمان بن یسار، خارجہ بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ، یقال لهم الفقہاء السبع، ان کو فقہاء سبع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے ناموں کی برکات میرے شیخ صاحب نے لکھی ہیں کہ اس میں سے. ٹھیک ہے نا.
تو ان میں سے جو ہے نا تو یہ جو تھا نا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اچھا جی، کہتے ہیں وقت ذکر بعضهم ابا بکر ابن عبد الرحمن بن حارث بن شام من جملتهم او عوضا عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن. ایک ان نام کے اندر جو ہے نا کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن شام کو ذکر کیا گیا ہے ان تمام میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی جگہ پر. وقت جمع بعض الناس. اچھا جی، یہ اس طرح بھی کیا گیا. اور ان کے نام اب جو ہے نا ان تمام کے فقہ سبا کے نام شعر میں بھی لوگوں نے جمع کیے ہوئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ دیکھو، الا کل من لا یقتدی بائمہ. دیکھو ذرا آپ کیا کہہ رہے ہیں، الا کل من لا یقتدی بائمہ، ہر وہ شخص جو اقتدا نہیں کرتا ائمہ کی. فقسمتہ، تو اس کی یہ تقسیم، قسمت سے مراد یہ کیا ہے؟ تقسیم. زیزا عن الحق خارجہ، تو زیزا کا مطلب کیا آ جائے گا؟ ظالمانہ ہے. تو بس اس کی یہ تقسیم کیا ہے؟ ظالمانہ ہے. عن الحق خارجہ، اور حق سے نکلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یا تنگی کے معنی میں بھی آتی ہے، ظالمانہ بھی آتی ہے. فخذہم، اب ان کے نام عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابو بکر، سلیمان، خارجہ. وذکر ابن القیم البیتین ہکذا، ابن قیم نے اس طرح شعر ذکر کیا. اذا قیل ما فی العلم سبعۃ ابحر، کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ سات جو ہے نا علم کے اندر جو ہے نا 7 سمندر کون سے ہیں. اچھا، روایتہم لیست عن العلم خارجہ، کہ ان کی روایت علم سے خارج نہیں ہوتی، یعنی اس میں سے فقل ہم عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابو بکر، سلیمان، خارجہ. یہ وکان من فقہاء المدینہ غیر السبعۃ المذکورین. اچھا، مدینہ کے اندر صرف 7 ہی نہیں اور لوگ بھی تھے. اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ وکان من فقہاء المدینہ غیر السبعۃ المذکورین. نافع، ابن شہاب جو ہیں، ابن شہاب زہری، نافع، کتنے بڑے نام ہیں یہ بھی. نافع، ابن شہاب زہری، قاضی یحییٰ بن سعید، ابان بن عثمان، سالم ابن عبداللہ ابن عمر، علی ابن الحسین زین العابدین، علی بن حسین زین العابدین جو ہیں، زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں. ٹھیک ہے نا، امام زین العابدین جن کو یہ کہتے ہیں. لیکن علی بن ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن، و ابو جعفر الباقر، و ابو الزناد عبداللہ بن زکوان رحمہ اللہ تعالیٰ. اما فی مکہ المکرمہ فاشتہر منہم عطاء ابن ابی رباح، عطاء بن ابی رباح جو ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کون تھے؟ یہ مکہ کے اندر تھے. ان ناموں کے ساتھ بھی مناسبت ہونی چاہیے. اچھا، کل کو کوئی بندہ بولے تو پتہ ہو آپ کو کہ بھئی کون ہے. عطاء بن ابی رباح کا نام لے تو آپ کہیں پتہ نہیں کون ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کم سے کم کہ بھائی یہ کیا تھے، یہ فقہا تھے، انہوں نے جو کام کیے اس کے بارے میں چھوٹی موٹی جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے. نافع ہو گئے، ابن شہاب زہری ہو گئے، ٹھیک ہے نا، سالم بن عبداللہ بن عمر. یہ حضرات بھی جو ہے نا. تو علی ابن ابی طلحہ، مجاہد ابن جبر، عمر ابن دینار، عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ، عبد الملک ابن جریج وغیرہ رحمۃ تعالیٰ. اس کے علاوہ بھی جو تھے. واشتہر فی الکوفہ. اچھا، کوفہ میں دیکھو اب ذرا کون کون ہے. ہر جگہ کے اوپر مختلف ہیں. ابراہیم النخعی، ابراہیم نخعی بڑا مشہور نام ہے. عامر ابن شراحیل الشعبی، عامر بن شراحیل الشعبی جو ہے، ٹھیک ہے نا، امام شعبی جن کو. اچھا جی، کہتے ہیں علقمہ. علقمہ بھی جو ہے نا بہت بڑا نام ہے. یہ علقمہ جو ہے امام صاحب، اس سے تو علقمہ کو جو ہے وہ کہتے تھے. والاسود ومورۃ الحمدانی وسعید بن جبیر ومسروق بن الاجدہ وعبیدۃ بن عمرو السلمانی والقاضی شریح بن حارث الکندی، عبد الرحمن بن یزید النخعی رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے نا، امام نخعی وغیرہ جو ہیں یہ بھی جو ہیں. واشتہر فی البصرۃ، کہتے ہیں بصرہ میں کون کون تھا؟ الحسن البصری وابو الحسن ابن ابی الحسن اليسار مولا زید بن ثابت. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جو تھے حسن بن ابی الحسن. اچھا جی، تو اس میں سے آ گئے محمد بن سیرین، محمد بن سیرین آ گئے. ٹھیک ہے نا، تو محمد بن سیرین. ابو العالیۃ الریاحی، ابو الشعثاء جابر بن زید وقتادہ بن دعامۃ السدوسی رحمۃ اللہ. ومن اہل الشام ابو ادریس الخولانی، مقبول بن ابی مسلم، ورجاء ابن حیوۃ الکندی، عمر بن عبد العزیز. ٹھیک ہے، عمر بن عزیز. وشرحبیل ابن الصمت. یہ لفظ شرحبیل ہوتا ہے، اس کو لوگ شرجیل پڑھتے ہیں. شرجیل نہیں ہوتا، شرحبیل ہوتا ہے لفظ. ٹھیک ہے نا، شرجیل کے اس میں سے پڑھ کے جو ہے شرحبیل سمت.
وقبیصة بن زویب رحمۃ اللہ واشترى من اہل مصر تلامذۃ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، تو عبداللہ بن عمر کے رضی اللہ عنہ کے ان میں سے مثل ابی الخیر مرصد ابن عبداللہ الجزنی یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ واشترى في اليمن طاؤوس بن قیسان الجندی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا وحب بن منبہ السنانی ویحیی بن ابی کثیر رحمۃ اللہ، یہ اس میں سے تھے۔ ومعظم فتاوی هؤلاء مرویۃ فی الموطئات والمسانید والسنن، ان کے فتاوی جو ہیں وہ مروی ہیں موطئات، جو کتابیں لکھی گئی نا موطا کے نام سے، والمسانید ایسے ہی مسانید مسند، آپ سمجھتے کتاب کا نام، کتابیں ہوتی ہیں سنن فقی ابواب کے طریقے پر جو ہے، مثل مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن شیبہ و مصنف عبد الرزاق و کتاب شرح مشکل الاثار، ٹھیک ہے نا، مشکل الاثار شرح شرح معانی الاثار للطحاوی، امام طحاوی کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی نا، تو وہ کیا ہے شرح معانی الاثار جو ہے امام طحاوی پڑھائی جاتی ہے، شرح معانی الاثار اس کا نام ہے، طحاوی جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے وقد استقصل علامہ ابن القیم، تو کہتے ہیں کہ تفصیل سے ذکر کیے ہیں علامہ ابن قیم اسماء المفتین میں تابعین فی علام الموقعین، علام الموقعین میں ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے یہ جلدی جلدی اس لیے نکل گیا ہوں کہ جو ہے نا بس یہ نام تھے، اور آپ کو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، خود بھی تھوڑا سا تلاش کریں گے آپ لوگ کہ بھائی کیا ہے کیا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ نام آ جائیں گے اس کے اندر، جو کتاب آپ کو بتائی ہوئی ہے تدوین فقہ کے اندر بھی، اور ان کے بارے میں چھوٹی موٹی وہ، تو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں، اور بھول جائیں گے، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، آپ یہ نہ کہیے کہ جنہیں یاد نہیں رہتے ہیں، یاد نہیں رہیں گے واقعی، لیکن آپ کو کیا ہونا چاہیے چھوٹا موٹا ان کے بارے میں ہلکا پھلکی معلومات جو ہے نا، بس نام شام کم سے کم کوئی نام لے تو آپ کو خیال ہو کہ یار یہ واقعی یہ کوئی فقی تھے، اور ان زمانے کے جو ہے نا تابعین کے دور کے جو ہے نا یہ وہ لوگ ہیں، یہ تابعین ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جناب علی المبحث الخامس، اسباب اختلاف صحابہ و تابعین والفقہاء، پانچویں بحث یہ آ رہی ہے کہ صحابہ کے درمیان، تابعین اور خلفاء کے درمیان میں یہ آخر اختلاف کا سبب کیا تھا؟ ظاہر بات ہے مسائل تھے، تو مسائل کے اندر کیا ہوتا ہے، جیسے ریسرچرز، دو ریسرچرز کا آپس میں کیا ہو جاتا ہے، اختلاف ہوتا ہے چیزوں کے اوپر سے، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، یہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو جو تھا یہ کیوں آخر کیوں تھا، رہا کیوں ہے، یہ اس کے بارے میں اب آپ کو بتانے لگے ہیں کہ صحابہ کے درمیان میں اختلاف کی وجہ کیا تھی۔ تو کہتے ہیں جناب علی قال الامام شیخ المحدث ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ فی کتابہ حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ، امام جو ہے نا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی بڑی مشکل کتاب ہے، کیونکہ سمجھنا آسان نہیں ہے جو ہے حجت اللہ البالغہ کو جو ہے نا، تو اب تو بالکل یہ وہ بھی نہیں اس کے اوپر، یہ جو ہے نا وہ بھی ذکر کرتے ہیں مسائل کی جو ہے نا بعض جگہوں پہ وہ حکمت اور وہ ساری چیزیں، مطلب ہے کہ یہ کتاب بھی وہ ہونی چاہیے، بندے کو پڑھنی چاہیے اس میں سے۔ تو کہتے ہیں کہ جی حجت البالغہ میں کہتے ہیں اعلم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن الفقہ فی زمان شریف مدونا، یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر فقہ جو تھی وہ مدون نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، مدون نہیں تھی، ولم یکن البحث فی الاحکام یوم مثل البحث من هؤلاء الفقهاء، اور اس وقت جو بحث تھی، اس وقت یومئذ، اس وقت جو بحث ہوا کرتی تھی فقہا کے زمانے کی بحثوں کی طرح کی نہیں تھی، ایسو یبینون باقصى جهدهم الارکان وشروط وآداب كل شيء ممتازا الاخر، فقہا نے کیا کام کیا ہے، ایسو یبینون باقصى جهدهم، خوب کوشش کے بعد، الارکان، ارکان ذکر کیے جناب، یہ اس کا رکن ہے، یہ اس کی شرطیں ہیں، یہ آداب ہیں، ہر چیز کو آخر سے جدا جدا بیان کیا۔ تو صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، دوسروں کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں نا جی فرض واجب کہاں سے نکلا ہے، تو یہ تو واقعی فرض واجب وغیرہ ادھر تو نہیں تھے، اس کے ان ناموں کے ساتھ نہیں تھے، یہ یاد رکھنا۔ اچھا، فرض، واجب، مستحب، ٹھیک ہے نا، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، تو یہ جو تھا نا یہ ان ناموں کے ساتھ نہیں پائی جاتی۔ آگے کہتے ہیں کہ جی اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، حاشیے میں بھی انہوں نے جو ہے نا انہوں نے وہ پھر اس چیز کو بھی بتائیں گے کہ جناب علی۔ اچھا جی، اب دیکھو اشکال تو یہ ہوتا ہے، اشکال پھر یہ ہوگا کہ اچھا جب حسنوں کے زمانے میں نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو یہ فقہا کا یہ کرنا یہ بدعت کہلائے گا، پھر تو بدعت کہلائے گا۔ یاد رکھو یہ صرف کیا ان کا نام دیا گیا ہے،
چیزیں جو تھی نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ کس چیز پہ اس نے زیادہ زور دیا، کس پہ زور نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر بعد میں فقہا نے کیا کر دیا، اس کے نام رکھے تاکہ لوگوں کے لیے ایک آسانی ہو جائے. کہتے ہیں اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یتوضا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، فیرا صحابۃ وضو و وضو کو وضو دیتے تھے، فیاخذون به من غیر ان یبین ان هذا رکن وذلك ادب. صحابہ یہ نہیں بیان کرتے کہ جناب دیکھو یہ اس کا کیا ہے، رکن ہے، یہ اس کا ادب ہے. اچھا جی، ولم یبین ان اچھا جی ان فروض الوضوء ستۃ او اربعۃ، وہ یہ بیان بھی نہیں کرتے کہ وضو کے فرائض کے ہیں 4 ہیں یا 6 ہیں. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے نزدیک 4 ہیں، شوافی حضرات کے نزدیک جو ہے زیادہ ہو جاتے ہیں، نیت بھی آ جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے نا اس طرح مالکیہ کے نزدیک بھی، اور اس طرح مختلف وہ چلتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں ولم یفرض ان یحتمل ان یتصل بغیر موالات. اچھا، اور انہوں نے یہ بھی ولم یفرض انہ، انہوں نے فرض نہیں کرا دیا کہ اچھا جی کہ انه يحتمل ان يتوضا انسان بغیر موالات، کہ جناب ایک انسان بغیر پے در پے کے بغیر بھی وضو کر سکتا ہے، حتی یحکم علیہ بالصحت، پھر بھی اس پہ حکم لگایا جائے گا درستگی کا، ٹھیک ہے نا، اول فساد یا فساد کا، الا ماشاء اللہ. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جناب ہمارے نزدیک پے در پے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، وضو کرنا پھر وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس میں بعض فقہا کے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ جی پے در پے وضو کریں گے تو تب وضو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ترتیب کے ساتھ وضو ہوگا. مالکیہ وغیرہ جس میں لے کے جاتے ہیں چیزیں جو ہیں، تو یہ انہوں نے کیا نہیں کیا تھا، انہوں نے خود یہ کوئی مقرر نہیں کیے تھے اس طرح کی چیزیں. وکان الناس یستفتونہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوقائع فیفتیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کیا کرتے تھے، وہ بتا دیا کرتے تھے. وترفع الیہ القضایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے آیا کرتے تھے. فیقضی فیہا ویرى الناس، اچھا جی ویرن، اچھا جی ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ چاہیے ویرن ناس، اس ہم دیکھتے تھے یفعلون، لوگوں کو معروف کوئی نیکی کرتے ہوئے، فیم دعوت اس کی تعریف کرتے تھے، او منکرن، یا کوئی منکر تھا فینکر علیہ، تو اس کو منع فرما دیا کرتے تھے، اس پہ ناپسندگی کا اظہار فرماتے تھے. اس سے کیا کیا تھا صحابہ جو تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ بھئی کتنی سختی کی ہے، کتنا اس کو منع کیا ہے، تو وہ خود اس کو ہر چیز کا اپنا ایک درجہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ اس نے ہر چیز کو ایک ہی اس پہ رکھا ہے، درجے پہ رکھا ہے، نہیں، ہر چیز کو اپنے اپنے درجے پہ رکھا ہے. تو صحابہ دیکھ کے یہ چیز پہچانتے تھے. پر کل الصحابی ما یسر اللہ تعالی له من عبادتی و فتاوی و اقضیتی، کہ تو دیکھا ہر صحابی نے ما یسرہ اللہ له فی من عبادتی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی تھی، من عبادتی ہی، حسن کی عبادت میں، فتاوی و اقضیتی ہی، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ فحافظھا، تو صحابی نے اس بات کو حفظ کر لیا، وعقلھا، اور اس کو جو ہے نا مضبوطی سے تھام لیا، یعنی جو ہے نا ٹھیک ہے نا مضبوطی سے تھام لیا اس کو جو ہے نا. وعرف لكل شيء وجه من قبل حفوف القرائن به، وعرف لكل شيء، جان لیا کسی چیز کے لیے کوئی، وعرف لكل شيء وجها من قبل حفوف القرائن به، کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے لیے حاصل کر لی، من قبل حفوف القرائن به. حفوف کہتے ہیں کہ اگر جو گھیرنا ہوتا ہے، گھیرنے کے معنی ہوتے ہیں کہ جناب، تو انہوں نے اس چیز سے کیا کر دیا، اس چیز کو جو ہے نا وہ اس کے ذریعے سے وہ پہچان لیا کرتے تھے. یہ جو تھے تو صحابہ کے دور میں جو تھا نا، یہ اس طرح کا وہ نہیں تھا، وہ اس طرح کی چیزیں وہ نہیں تھی. بس انہوں نے کیا کرنے لگے، تو اس لیے جو تھا نا، جو ہر صحابی تھا وہ کیا کرتا تھا، وہ مسلم کی عبادات، فتویٰ، فیصلوں کو دیکھتا تھا، ٹھیک ہے نا. فحافظھا وعقلھا، تو اس کے بعد اس کو جو تھا نا وہ اس کو یاد کر لیتا تھا، اس کو سمجھ لیتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور سمجھ لیتا تھا، اور اس کو جو تھا نا وہ مضبوطی سے پکڑ لیتا تھا. اور پھر کہتے ہیں وعرف لكل شيء وجها، ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز کے لیے کیا کیا، اس کا وجہ من قبل حفوف القرائن، ہر چیز کا جو تھا حکم جو تھا، آپ نے سمجھیں کہ اس کا حکم اس نے معلوم کیا، کہ اگر قرائن نے اس کو گھیر لیا تھا، جب قرائن مختلف قرائن سے معلوم ہوتا تھا کہ جناب یہ فرض ہوگا، یہ واجب ہوگا، یہ مستحب ہوگا، یعنی اس کا درجہ کیا ہوگا، زیادہ ہے
یا کم ہے تو قرائن سے پہچانتا تھا، ٹھیک ہے نا. ورف علی کل شیء وجہن، کہ حکم کو پہچانتا تھا من قبل حفوف القرائن بھی، کہ قرائن نے اس کو کیسے گھیرا ہوا ہے. اگر قرائن ایسے ہیں کہ جو اس کی ہونے پہ دلالت کرنے کے ہر حال میں کرو تو وہ فرض یا واجب ہو جائے گا، ہر حال میں نہ کرنے کے اوپر وہ کرو تو قرائن، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ حرام یا مکروہ تحریمی ہوگا. حفوف کا مطلب گھیرنا، ٹھیک ہے نا. حفوف کے معنی گھیرنے کے. قرائن جب گھیر لیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، زیادہ کہتے ہیں دلیلیں موجود ہیں یا کوئی ایسی چیزیں، تو کہتے ہیں کہ فہم بعض علی الاباحۃ، دیکھو تو بعض نے کیا کیا اس کو مباح قرار دیا، وبعض علی النسخ، بعض نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اب یہ حکم کیا ہو گیا تھا، منسوخ ہو گیا تھا. لامارات و قرائن، نشانیاں اور قرائن کیسے کانت کافیت عندہ، جو اس کے نزدیک کافی تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ منسوخ ہو چکے. ولم یکن العمدۃ عندهم الا بجان اطمینان والثلج، تو کہتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا تھا. ولم یکن العمدۃ، کہتے ہیں ان کا طریقہ کار جو تھا وہ کیا تھا، الا وجدان الاطمینان، کہ ان کو دل کا اطمینان ہو جاتا تھا. اور والثلج، اور اچھا جی، اور یہ والثلج کا مطلب یہ کہ سکون یا مطمئن ہو جانا جو تھا. من غیر التفات الی طرق الاستدلال، کہ وہ التفات نہیں کرتے تھے اس کی طرف، استدلال کے طریقوں کی طرف، بس وہ دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اور اسی سے جو دل پہ جس پہ اطمینان ہوتا تھا اس کے اوپر بغیر استدلال کیے ہوئے اس میں سے. کما تر الاعراب یفهمون مقصود الکلام فیما بینہم، جیسے کہ آپ دیکھتے ہو کہ دیہاتی لوگوں کو کہ وہ مقصود کلام کو سمجھ جاتے ہیں، دیکھنے سے ہی جو ہے کوئی بات ہوتی ہے تو مقصود کلام کو سمجھ جاتے ہیں. اچھا جی. وتنصلی جو صدورهم بالتصریح، اور مطمئن ہو جاتے ہیں ان کے دل بالتصریح، صراحت کے ساتھ، والتلویح، ٹھیک ہے نا، کنایات کے ساتھ. تلویح کا مطلب کیا ہے، کنایات کے ساتھ. والایماء، اشارات کے ساتھ. من حیث لا یشعرون، کہ جس کو وہ نہیں جانتے. فن قضا، اچھا جی، فن قضا اثر الکریم وهم علی ذلک، تو اس طرح کیا ہوگی، تکمیل ہوگی حسن کے زمانے کی، اور اس طرح ہی وہ معاملہ رہا. دیکھو صحابہ کے دور میں انہوں نے کیا، کوئی اصول فقہ موجود تھی، ٹھیک ہے نا، کوئی اصول جو تھی، کوئی اور اصول کے جو ہے نا وہ چیزیں وہ کی گئیں، یا بلاغت کے اصول بنائے گئے تھے، کوئی ایسی چیزیں تھیں نہیں بنائی گئی تھیں. لیکن وہ کیا تھے، وہ مقصود کلام کو سمجھا کرتے تھے خود بخود ہی جو ہے نا اس میں سے. تو یہ علوم کیا ہیں، یہ بعد کے تھے دور کے اندر سے آئے. جب دیکھا لوگوں نے کہ جناب اب وہ بات نہیں رہی ہے، اب آنے والے لوگوں کے لیے استدلال کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. یہ مسئلہ نکلا کیسے ہے، آخر اس نے یہ کیا ہے تو کیوں کیا تھا، اس کی کیا وجوہات کیا تھیں. اور صحابہ نے آپس میں، ظاہری بات ہے صحابہ کبھی آپس میں وہ تھا، کسی نے اپنے جو جس پہ دل مطمئن تھا اس نے ایک چیز کو لیا، دوسرے نے دوسرے کو لیا. تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دلائل وغیرہ ہوں اس میں سے. ثم انهم تفرقوا في البلاد، اچھا اب یہ کیا ہوا، یہ مختلف اس میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا. اس میں سے دیکھو یہ اہل زبان تو تھے ہی تھے، یہ بات ذرا سمجھنا، یہ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے نا. مزاج شناس بھی تھے، مزاج شناس بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، ٹھیک ہے نا. تو زبان بھی اور مزاج شناسی جو ہوتی ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ آپ کسی بندے کو دیکھتے ہی کیا کر لیتے ہیں کہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو صاحب ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں، یہ ان کا کیا مقصد کیا ہے اس چیز کے اندر سے. تو صحابہ اس طرح دیکھ دیکھ کے کیا کرتے تھے. اس لیے صحابہ کے زمانے کے اندر یہ چیزیں، علوم اس طریقے سے نہیں تھے جیسے کہ بعد میں آئے ہیں. ایسے ہی جو اب لوگ تصوف پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ تصوف جو ہے نا، کیا صحابہ کے دور کے اندر کیا ایسی چیزیں تھیں اس میں سے. تو بھائی صحابی کیا تھے، حسن کی صرف صحبت سے ہی وہ چیزیں جو تھے نا وہ اخذ کر رہے تھے، ساری کے سارے حاصل کر رہے تھے. ان کی اصلاح خود بخود ہی حسن کی مجلس میں بیٹھنے کی بنیاد کے اوپر ہی کیا ہو رہی تھی، کہ باطن کی جو اصلاح تھی وہ اس میں چل رہی تھی. تو آپ ہر چیز کو آپ ایک ہی اس پہ نہیں وہ کر سکتے ہیں کہ جناب کیونکہ اس زمانے میں نہیں تھا، بعد میں کہاں سے آ گیا جی اس طرح. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے طریقہ کار جو تھا نا، طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں. ہاں کسی چیز کو آپ کیا نہیں سمجھ سکتے، ثواب سمجھ کے اس کو دین کے ایجاد نہیں کر سکتے، ورنہ وہ بدعت ہو جائے گا، وہ بدعت ہو جائے گا. علاج کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے. علاج کا طریقہ کار تبدیل ہو سکتا ہے. اس لیے وہ مزاج جو تھے نا نبوت کو وہ تھے، مزاج شناس تھے. تو کہتے ہیں کہ جناب علی یہ لوگ کیا ہوئے پھر،
ثم انہم تفرقوا فی البلاد، اب یہ مختلف شہروں میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا، شہروں میں چلے گئے، وصار کل واحد مقتدن، ہر بندہ مقتدا بن گیا، فی ناحیۃ من النواحی، آس پاس کے اس میں سے، ظاہر بات ہے صحابہ تھے جہاں پہ بیٹھتے تھے تو لوگ ان کے پاس آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے، فکثرت الوقائع، واقعات کی کثرت ہونے لگ پڑی، مسلمان مختلف ملکوں کے اندر تھے، مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے اس میں سے، اچھا جی، ودارت المسائل، مسائل گردش کرنے لگے، دارا یدور کا مطلب کیا ہوتا ہے، مسائل گردش کرنے لگے، فاستفتو فیہا، فاستفتو، ان سے سوال کیے جاتے تھے ان مسائل کے بارے میں، فاجاب کل واحد حسب ما حفظ واستنبط، تو جو اس نے یاد کیا تھا، جو اس نے استنباط کر، جس صحابی نے اس کے مطابق جواب دینے شروع کیے، وَإِن لَّمْ يَجِدْ فِي مَا حَفِظَ وَاسْتَنبَطَ مَا يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ، اگر اس کو اس یاد نہیں تھا یا استنباط نہ کر سکے، اجتہد برائیہ، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی رائے کے ذریعے سے کیا کیا، وَرَفَعَ الْعِلَّةَ الَّتِي أَدَارَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے علت کو پہچانا جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دار و مدار رکھا تھا، وفی منصوصات، حکم کا منصوصات کے اندر، اچھا جی، فترد الحکم حیث ما وجدہ، تو جاری کیا، فتردا، تردا یطرد، ٹھیک ہے نا، مترد بھی ہوتا ہے نا، مترد بھی اس میں لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے، مترد بلکہ، اچھا جی ٹھیک ہے نا، تو تردا، تو اس میں سے جو ہے نا، تو کہتے ہیں کہ فتردا، تو حکم جو تھے وہ کیا ہونے لگ پڑے، فترد الحکم حیث ما وجدہ، تو اس کو جاری کیا حکم کو، لا یالو جہدن، لا، لا یالو کا مطلب ہے کوتاہی نہ کی انہوں نے، ٹھیک ہے نا، لا یالو جہدن فی موافقت غرضی، ٹھیک ہے نا، کوئی کسر نہ چھوڑی، کوتاہی نہ کی، چھوڑی، ٹھیک ہے نا، کوئی کوتاہی نہ کی، کسر نہ چھوڑی، فی موافقت غرضی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی غرض کو پہچاننے میں، فعند ذالک وقع اختلاف فیہم بینہم، تو بس اب اختلاف پیدا ہونے شروع، دیکھو ایک صحابی نے ایک دیکھا تھا وسلم کو، انہوں نے ان کو ایک کسی چیز کو اس کو علت بنایا، کہ وسلم نے شاید اس وجہ سے جو تھا نا اس کی علت یہ تھی، دوسرے نے کیا کیا، دوسری وجہ کو علت بنایا، تو اختلاف تو ایک نیچرل چیز ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں اختلاف کیوں ہوتا ہے، تو بھائی آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو انسانی ذہن کی اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اختلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، بس ایک چیز جو آ گئی ہے بس اس کو سب چیزوں کو اسی طرح رکھا جائے، تو جو چیزیں تو قرآن اور حدیث میں کلیئر کٹ آ گئی ہیں وہاں پہ تو ظاہری بات ہے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جہاں پہ استنباط کیا جائے گا وہاں پہ کیا ہوگا، رائے کی بنیاد کے اوپر کسی اس میں سے وہ دیکھتے ہوئے وہاں پہ اختلاف آئے گا ہی آئے گا، اور اختلاف ہمیشہ یاد رکھو، اختلاف سبب ہوا کرتا ہے کس کا، فردر ریسرچ کا، اگر ریسرچ، اگر اختلاف نہ ہو، سائنٹسٹ ہوں، ساری دنیا کیا کر لے، سارے متفق ہو جائیں، کہیں کہ چلو جی بس ٹھیک ہے، سب ایک ہی پہ متفق ہو جاتے ہیں، آگے کسی نے اختلاف نہیں کرنا ہے، اچھی بات نہیں ہے، تو ہوگا کیا، ریسرچ بند ہو جائے گی، تحقیق بھی بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، ابھی جو کورونا ویکسین بنی، کسی نے کس طرح ہو گیا، کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر، کس طریقے سے، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک اسی ریسرچ کے مطابق جو انہوں نے بنائی ہے، اس لیے اتنی سی بات کے اوپر کہ جی اختلاف، یا مولوی لڑتے رہتے ہیں آپس میں جو ہے، ٹھیک ہے نا، اختلاف برا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جدال، لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ برے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اختلافات میں سے آج کل کی ترجیح دیکھیں، اب ہم یہی تو پڑھیں گے جا کے کہ ہوگا کیا، مفتی جو کریں گے پہلے تو یہ فقہا کے جو آپس میں اختلافات آئیں گے اس کو کیسے وہ کیا جائے گا، اس میں ترجیح کس کو ہوگی، فقہا کی، اس میں سے پھر آگے چل کے کیا ہوگا، پھر جو تھا کہ جی پھر جو مفتی حضرات ہوں گے ان کی آپس میں جو رائے کی وہ ہوتی ہیں، مفتی حضرات، ہر مفتی جو سمجھتا ہے کہ کیسے نکالنا ہے اس میں سے مسئلہ، کیسے نکلا ہے، کیا سمجھ جائے گا، اس کا مدار کیا ہے، علت کیا ہے، یہ انشاءاللہ یہی تو دیکھیں گے اس میں سے کہ آپ نے کیسے وہ کرنا ہے، فتویٰ کیسے دینا ہے، اگر دیکھو لکھی لکھائی صرف رٹے خالی، اگر کام کیا ہوتا، اگرچہ ہم کیا ہیں صرف ناقل ہوتے ہیں، ہم بس پہلے کتابوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر سمپل سی اتنی سی بات ہوتی تو اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے جناب آج کل کیا ضرورت ہے مفتی کی، ہاں لکھو، آج کل ہر چیز کمپیوٹر کے اوپر ہے، فتاوا بھرے پڑے ہیں، سوال آپ کے سامنے آ جائے گا، سوال لکھو، جواب آ گیا بالکل، ٹھیک ہے نا، وہ مکتبہ شاملہ ہے، دوسری چیزیں موجود ہیں، فتاوا موجود ہیں، بس اس میں سے دیکھیں آپ، ختم ہوگی بات،
ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو یہی تو چیز ہمارے اندر ہم نے وہ کرنی ہے کہ ایک فقاہت کیسے پیدا ہو چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا. اچھا جی، کہتے ہیں جناب علی ثم بین الشیخ دہلوی رحمۃ اللہ اسباب الخلاف الذی ظہر بین الصحابۃ فی الفروع الفقہیہ. تو اسباب خلاف جو ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو جو تھا اب ذکر کیا ان کو اسباب کیا تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا اختلاف بین صاحب من الفروع الفقہیہ وہی التي لا تخفى على من درس كتب الاحاديث والاثار الشروع من المسلمين. اور یہ حضرت انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ کسی پہ مخفی نہیں ہے، جو بھی آپ پڑھو گے کتابیں پڑھو گے فقہی کتابیں حدیثی کتابیں پڑھو گے، دیکھو علتیں نکلتی ہیں نا ہر ایک کے نزدیک جو ہے. وہ ہم پڑھیں گے کہ جناب علی کیا کیا دار و مدار کیا ہوتا ہے، مفہوم مخالف معتبر ہے نہیں ہے. اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا مفہوم مخالف نصوص کے اندر معتبر ہے نہیں ہے. شافعی حضرات کہتے ہیں مفہوم مخالف معتبر ہے، احناف کہتے ہیں جناب مفہوم مخالف کا اعتبار نصوص میں نہیں کیا جائے گا. جب ساری کی ساری کہیں یہ وہ بنتے ہیں اصول بنتے ہیں پھر. کہتے ہیں والذی یظہر من تتبع منہج صحابہ، تتبع یعنی جو ہم کوشش کی یعنی غور و فکر کیا ہم نے منہج صحابہ تابعین فی ذلک العہد انہم کانوا یبذلون اقصى الجہد لیجدوا شیئا منصوصا من القرآن الکریم. تو یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اپنی کوشش زیادہ تر کیا کرتے تھے اس چیز کے اوپر کرتے تھے کہ اگر کلیئر کٹ قرآن سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے منصوصا من القرآن او من سنت النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم فی قضیۃ رضت لهم، ٹھیک ہے نا، کہ جناب علی جو ان کو کیا ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، جو ان کو پیش آتی تھی اس میں قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ دیکھتے تھے اس میں سے. ولو بأن چاہیے ولو بأن يسألوا من هو ادنى منهم رتبة ولو بأن يسألوا کہہ لو، اگرچہ ان کو کرنا پڑے اپنے سے کم علم والے سے سوال بھی کرنا پڑے تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی تمہیں کوئی معلوم ہے قرآن یا حدیث سے اس بارے میں بات. فإن وجدوا نص میں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نص پا لیتے تھے بطریق یسکون بہ، ٹھیک ہے نا، بطریق یسکون بہ، سمجھو یہ اس کا وہ آ رہا ہے. اچھا یہ اس کا جزا آ رہی ہے. اچھا اگر بطریق، تو اگر وہ کوئی پا لیتے تھے اس طرح یسکون بہ، تو جو تھا نا تو اس کو وہ مضبوطی کے ساتھ کیا کر لیتے تھے، تھام لیتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یسکون بطریق یسکون بہ، اور ٹھیک ہے نہیں بلکہ اس کو یوں کہو کہ بطریق یسکون بہ، کہ اگر کوئی قابل اعتماد طریقے کا، یوں کہو بطریق یسکون بہ، یہ نہ کہو، ہاں بطریق صفت بنائیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا، نکرہ کے بعد فعل آ جائے، ٹھیک ہے نا، نکرہ کے بعد کیا آ جائے گا، فعل آ جائے گا، تو یہ جو ہے نا صفت ہوگی. ٹھیک ہے، تو بطریق یسکون بہ، کہ اگر وہ قابل اعتماد سورس کو پا لیتے تھے، قابل اعتماد سورس کو پا لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جزا آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، عزو علیہ بالنواجذ، یہ جزا یہ آ رہی ہے عزو علیہ، تو اپنے دانتوں کے ذریعے سے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ، نواجذ داڑوں کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، سختی کے ساتھ اس کو پکڑ لیتے تھے. اس لیے جزا یہ نہیں ہے، یہ صفت واقع ہوگی. نکرہ، نکرہ کے بعد فعل بطریق یسکون بہ، کہ اگر وہ اس کو کسی قابل اعتماد طریقے پر پال لیتے تھے تو پھر اس کو کرتے تھے عزو علیہ بالنواجذ، تو اس کو دانتوں کے ذریعے سے مضبوطی سے اس کو تھام لیتے تھے، یعنی اس کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے. یہ جو ہے یہ بات آئے گی. اچھا جی، آپ کہتے ہیں وَابْتَهَجُوا بِذَلِكَ، ٹھیک ہے نا، وہ مطمئن ہو جاتے تھے، وَانْشَرَحُوا، اور خوش ہو جایا کرتے تھے اسی چیز کے اوپر سے. ٹھیک ہو گیا. فَهَذَا ابو بکر صدیق جاءته جدۃ تسألہ میراثا، یہ ابو بکر صدیق ہے. اچھا اب اس پہ نا ایک اشکال ہوگا جناب، جو آج کل کے ہمارے جو غیر مقلدین ہیں وہ کہیں گے دیکھیں اپنی ان کی کتابیں بھی تو کہتی ہیں نا، اپنی کتابیں بھی تو کہتی ہیں کہ کیا کرتے تھے، قرآن اور حدیث کو دیکھا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، سب کرتے تھے. اب یہ کیا کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر سیدھے سادے مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں فقی امام صاحب نے یہ فرمایا، امام ابو حنیفہ نے، امام محمد نے یہ فرمایا، فلاں کا یہ قول ہے. تو یہ بھائی سیدھی سیدھی جو ہے نا حدیث کے اندر سے، قرآن اور حدیث میں سے نکالو مسئلہ. بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلا دار و مدار کیا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث ہی ہوتا ہے. اب وہاں پہ کیا کرو گے جہاں پہ کیا آتا ہے آپس میں بظاہر آپ کو تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے احادیث کے اندر،
یہ قرآن کی اور حدیث کے درمیان میں تعارض آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اب کیا ادھر کیا دلیل پیش کریں گے آپ کیا؟ تو ہم کہتے ہیں صحابہ نے جو فقہاء ہیں ان کا دار و مدار بھی کیا تھا، انہوں نے قرآن اور حدیث کو ہی کیا بنایا ہے، ماخذ ان کے لیے سب سے پہلی ماخذ وہی ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رکھتے ہوئے کیا ہے۔ اور یہ کون کرتے تھے؟ یہ صحابہ، یہ وہ فقہائے صحابہ یہ کام کیا کرتے تھے، قرآن اور حدیث سے کیا کرتے تھے لوگ، اسی تو آگے میں سوال کرتے تھے، ورنہ وہ کہتے تم ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو، سوال کرنے آئے ہو، جاؤ خود ہی دیکھ لو، معلوم کر لو نا، کوئی حدیث معلوم کرو اس بارے میں جو ہے، تو بس اس کے اوپر عمل کر لو۔ فہذا ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق جاءت جدۃ، ایک دادی آئی، تسأل میراثا، دادی کا مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا نا میراث کے اندر، دادی کو کیا ملے گا؟ وقال ما لکی فی کتاب اللہ شیء، تیرے لیے تو کیا نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں کتاب اللہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، وما علمت لکی فی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء، میں فرجی حتی اسأل الناس، یہاں تک کہ میں لوگوں سے کیا کروں، سوال کروں، تو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں فسأل الناس وقال المغیرۃ بن شعبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا وسلم، میں حضور کے پاس حاضر تھا اور وسلم نے دادی کو کیا دیا تھا، دادی یا نانی، جدہ صحیحہ جس کہتے ہیں، جدہ صحیحہ، دادی نانی جو ہوتی ہے جدہ صحیحہ جو ہے، اس کو کیا دیا، سدس دیا تھا۔ وقال ابو بکر حل ما کا غیرک، کہ تیرے مغیرہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ وقام محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ کھڑے، وقال مسلم ما قال المغیرۃ بن شعبہ، انہوں نے بھی یہی بات کی، اچھا جی، فان قضاہ لها ابو بکر، تو اس کو فان فازہ، تو اس کو نافذ کر دیا، ان فازہ، اچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ جی وروا لنا القمۃ عن عبداللہ بن مسعود، القمہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے، وہ کہتے ہیں انہ اتاہ قوم، اچھا جی، فقالوا، ایک قوم آئی ان کے پاس، ان رجل منا تزوج امرأة، جس نے ایک عورت سے نکاح کیا، ولم یفرض لها صداقا، اور اس کا مہر مقرر نہیں کیا، ولم یجمع الیہ حتی مات، اور اس نے اس کے ساتھ یعنی یہ آپس میں ان کی خلوت وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ کیا ہو گیا، حتی ماتا، وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، دخول نہیں ہوا تھا تو فوت ہو گیا۔ فقال عبداللہ ما سئلت منذ فارقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے آج تک ایسا سوال نہیں کیا گیا، کیا، ما سئلت اشد علیہ، ٹھیک ہے نا، ما سئلت اشد علیہ، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا وہ آ رہا ہے کہ مجھ سے اس سے زیادہ جو مشکل سوال آج تک مجھ سے سوال نہیں کیا گیا، منذ فارقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، کہ جب سے میں اس سے جدا ہوا ہوں، منہاجی، چلیے، فاتو غیری، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ یار، مجھ سے نہ وہ کرو، فاختلفوا الیہ فیہا شہرا، وہ ایک مہینے تک واپس آتے رہے لوگ، بتائیے حضرت، بتائیے آپ جو ہے نا عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے رہے، عبداللہ بن مسعود کیا ہیں، بڑا اس میں سے ہیں، تو آتے رہے کہ آپ بتائیے، ثم قالوا فی آخر ذالک من نسأل ان لم نسألک، ہم کس سے سوال کریں، اگر آپ سے نہیں سوال کریں گے تو کس سے کریں گے جا کے، وانت من جلت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بهذا البلد، آپ تو کیا ہیں بڑے صحابہ میں سے ہیں اس شہر کے اندر، ولا نجد غیرک قال ساقول فیها بجهد رأی، ان کا ٹھیک ہے میں اپنی رائے سے اب کوشش کرتا ہوں، میں نکالتا ہوں، فإن كان صوابا فمن اللہ وحده لا شریک له وإن كان خطأ فمنی ومن الشیطان، یہ آ گیا، یہ بڑی دیکھو ایسے جب بھی وہ بات کرو تو احتیاط رکھو کہ اگر دیکھو اگر تو درست ہوگی تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر غلطی ہوگی تو میری اور شیطان کے اس میں جو ہے نا معاملہ ہوگا کہ جی اس میں سے، تو کہتے ہیں واللہ ورسولہ منہ براء، اللہ اس سے بری ہے، اللہ اور رسول جو ارا ان اجر اللہ صداقہ نسائها، تو کہتے ہیں کہ جناب میرے خیال میں اس کو کیا دیا جائے، عورتوں کا جو ہے نا اس کا حق مہر، وہ نہیں ہوتا مہر مثلی، مہر مثلی کی بات آ رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کیا کر دیا جائے، مہر مثلی اس کے لیے مقرر کیا جائے، ارا ان اجر اللہ صداقہ نسائها لا وقصا ولا شرط، نہ کم ہونا زیادہ ہو، ولا حل میراث کو میراث ملے گی، وعلیہ العدۃ، اور اس پہ عدت بھی آئے گی، اربعۃ اشہر و عشرہ، تو کتنی آئے گی، 4 مہینے 10 دن، اس پہ عدت بھی آئے گی، اسی لیے دیکھو اگر نکاح ہو جائے اور خاوند فوت ہو جاتا ہے، نکاح ہو جائے اور خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے کہ جناب علی اس عدت گزارے گی وہ عورت، ٹھیک ہے نا، عدت گزاری، طلاق اگر دے دیتا ہے اور آپس میں خلوت بھی نہیں ہوئی تھی، خلوت سے مراد کیا ہے کہ کبھی دونوں خلوت، ایک پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے کہ ایک ہوتی ہے کہ خلوت صحیحہ، ایک ہوتی ہے خلوت ناقصہ، تو خلوت ناقصہ بھی نہ ہوئی ہو، خلوت ناقصہ کے اوپر بھی احتیاطاً کیا کیا جاتا ہے، جو عدت کا حکم لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے نا اس کے اوپر سے
تو یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں. تو انہوں نے کیا کیا, یہ ایک کام کیا کہ ان کا یہ اس طرح جو ہے اس کو کیا ملے گا, اس کو وہ دے دیا جائے, مہر مثلی دے دیا جائے, اور اس کو جو ہے نا یہ تھا. اچھا جی, کہتے ہیں قالا, اچھا جی, وذالک بسمع اناس من اشیاء. اچھا جی, اب سنو ذرا, یہ بڑی, یہ تھوڑا سا مشکل ترجمہ بھی ہے, ذرا اس کو غور سننا. قالا, تو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بات ہے نا, وذالک بسمع اناس من اشیاء, کہ یہ قبیلہ اشیاء کے لوگ یہ بات سن رہے تھے. بسمع اناس من اشیاء کا مطلب ہے کہ قبیلہ اشیاء کے لوگوں کی سنائی, کیا کہیں گے اس کو, سنوائی تھی, یا اس کو وہ سن رہے تھے بس عام سے, اس میں سے جو ہے نا. بسمع اناس من اشیاء فقاموا, کھڑے ہوئے, فقالوا نشهد انک قضیت بما قضى برسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بالکل ویسا ہی فیصلہ کیا جیسا کہ کیا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا. فی امرات من, ہماری ایک عورت تھی, یعنی قبیلہ اشیاء کی ایک وہ تھی, یقال لها بروا بنت واشق, بروا بن واشق اس عورت کا نام تھا. قال فما روی عبد اللہ فرح یوم الا باسلامی, کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایسی خوشی کبھی بھی نہیں دیکھی گئی تھی سوائے, یعنی جب اسلام لائے تھے, اسلام لانے کے دن کی جس طرح کی خوشی تھی نا, ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود کے چہرے کے اوپر جو خوشی تھی, اور ان اس دن جو خوشی تھی نا, وہ ایسی ہی تھی کہ میرا ایک فیصلہ کیا ہوا, کہ جو میں نے فیصلہ کیا وہ کیا ہے, وہ ہو بہو وہ فیصلہ ہوگا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا. شکر ہے کہ میں کیا ہو گیا ہوں, میں بچ گیا ہوں, کہ میں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو اسلام کے فیصلے کے خلاف ہو گیا ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. کہتے ہیں واستشار سیدنا عمر بن الخطاب المہاجرین والانصار. اچھا ایسے دیکھو اب, چلو جی 7 ہو گئے, پھر اس طرح آ گیا آئے گا اس میں سے. تو یہ ساری باتیں یہ انشاءاللہ ادھر بھی آ جائیں گی, باقی جگہوں پہ بھی آئیں گی, جو اس میں سے آپ نے وہ پڑھ, تدوین فقہ بھی پڑھیں, تدوین فقہ بھی. اچھا, تخصص فی الفقہ اور تخصص فی الافتاء, یہ میں نے پہلے دن بھی بات کی تھی. دیکھو بھائی, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, یہ آپ سب کا جو ہے یہ تخصص فی الافتاء ہے. اچھا, چاہے جو بھی اشتہار پہ جو مرضی نام لکھا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا, میں اس میں بڑا کلیئر ہوں, بالکل سیدھی بات بتا رہا ہوں. ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے, تخصص فی الافتاء ہے, تخصص فی الفقہ نہیں ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, اس کا نام وہ تخصص فی الفقہ اس کو نام دیتے ہیں, اس لیے کہ میں آپ کو کوئی جو ہے نا فقہائے اربعہ کے بارے میں ان کی کتابوں کے ان کے وہ چیزیں نہیں کرواؤں گا آپ کو. میں آپ کو فتویٰ لکھنے کی کرواؤں گا, مشق کرواؤں گا کہ فتویٰ کیسے لکھا جاتا ہے, فتویٰ دیا کیسے جاتا ہے, اس کے کیا آداب کیا ہوتے ہیں, کیا آپ کو ضرورت کیا ہے. تخصص فی الفقہ کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے, اس میں فقہ پڑھائی جاتی ہے, اور اس میں فقہ مقارن بھی پڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ چاروں جو وہ ہیں جو فقہ ہیں ان کے بارے میں, پھر ان کی کتابیں, ان میں سے جو مشہور کتابیں ہیں, پھر فقہ مقارن جو آج کل کی جو فقہ جو چل رہی ہوتی ہے اس کو دیکھنا, جس پہ مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں, تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر آپ نے اگر جیسے کہ یہ بھی انشاءاللہ اس میں بھی بات آئے گی کہ جناب ہم کسی دوسرے مذہب جو لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں. احناف لیتے ہیں, ہم مالکیہ کے قول کے اوپر بھی فتویٰ دیتے ہیں, مالکیہ کے اقوال بھی لیں گے. اس طرح اور حضرات میں ہم جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں پہ کیا ہے, فقہ حنفی میں عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ فقہ جو ہوتی ہے نا, اس میں ساری چیزیں یہ چیزیں ساتھ آئیں گی, اور اس میں ٹھیک ہے تھوڑا بہت بعض حضرات کیا کرتے ہیں, وہ فتوے کی مشق بھی کروا دیتے ہیں فتوے, تو وہ تخصص فی الفقہ ہوتا ہے. یہ تخصص فی الافتاء. لیکن اب یہ نام کیوں پڑ گیا پھر اس کو, جب تخصص فی الافتاء ہے تو تخصص فی الفقہ کیوں کہتے ہیں اس کو. بھائی بات یہ ہے کہ تخصص فی الافتاء جب کرتے ہو, اور جب یہ اب دیکھو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں آپ کو, فقہ کے متعلق تاریخ بھی آ رہی ہے, پھر اس کے علاوہ آپ فتوے کے اندر جب مشق کریں گے, پھر آپ جب کتابیں پڑھو گے, رد المختار شامی جب پڑھو گے, تو وہ مختلف چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. آپ کو فقہ کے اوپر بھی آپ کی گرپ مضبوط ہو رہی ہوتی ہے, فقہ کے اوپر بھی. تو اس معنی میں لوگوں نے کیا کر دیا اس کو کہ جناب اس کو تخصص الفقہ کا نام دے دیا گیا. تو بعض ادارے اس کا نام تخصص الفقہ کہہ دیتے ہیں, بعض ادارے اس کو تخصص الافتاء کہتے ہیں.
اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام تخصص الافتاء ہونا چاہیے جو ہم عام آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر ہم فقہ پڑھائیں آپ کو کہ جی اس میں سے ساری کتابیں میرا مختلف ہر ایک جو ہے نا شافعی کی کتابیں بھی اس میں سے فقہ کے حوالے سے مختلف کوئی جو مشہور وہ ہیں، پھر اس طرح مختلف چیزیں وہ کر کے پھر ہم آپ کو پڑھا رہے ہوں تو ٹھیک ہے، پھر وہ تخصص الفقہ ہوگا. اور اس میں یہ لازم نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو کہیں کہ جناب اپنے فتویٰ کیسے لکھنا ہے، فتویٰ کیسے لکھنا ہے، فتوے کی کیا وہ ہے. اس وجہ سے اس کا نام جو ہے نا، تو آپ لوگوں کا جو وہ ہوگا جو سرٹیفکیٹ بھی ہم دیتے ہیں وہ تخصص الافتاء کا دیتے ہیں، تخصص الافتاء کا دیتے ہیں. اسی سے مفتی یہ بنتا ہے. دیکھو افتاء سے ہے نا مفتی یا مفتیہ جو ہے، فقہ سے تو کیا ہونا چاہیے، فقیہ ہونا چاہیے. پھر بھائی یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ بھی ہم پڑھ لیں گے. دیکھو چاروں فقہ میں سے جو بھی ایک مسئلہ اگر آئے گا، چاروں فقہ میں سے ایک کیا ہوگا، وہ درست ہوگا. باقی تو کیا ہوں گے اس میں سے، اگر قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالا گیا ہے تو اس میں سے ایک تو کیا ہوگا، وہ درست ہوگا، اور ایک جو ہے نا اس میں سے وہ نہیں ہوگا. اب ہاں وہ کیا چیز ہے، وہ اتحاد کی بنیاد کے اوپر. لیکن اتحاد اگر درست ہے تو دو ثواب، اور اگر خطا بھی ہے تو تب بھی کیا ہے، ایک ثواب تو مل گیا. صحابہ کے دور میں نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر کو بھیجا تھا، کہا کہ عصر کی نماز جا کے کیا کرنی ہے، وہاں پہ جا کے پڑھنی ہے. اب بعض صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نماز قضا ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ پہنچیں گے. کہ حضور صاحب نے یہ کہا تھا کہ جلدی پہنچنا، وہاں پہ منشا یہ تھا. انہوں نے کہا نہیں، اس نے کہا تھا کہ عصر کی نماز تو وہاں پہ پڑھو گے جا کے. تو جا کے جی کیا کیا انہوں نے، جا کے وہ جا کے کچھ نہ ادھر پڑھی کچھ ادھر پڑھی. جب دوسروں کے سامنے معاملہ پیش آیا تو دوسروں نے کسی کو بھی وہ نہیں کیا، دونوں کی باتیں ان کو وہ رکھا. تو اس لیے یہ تو کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا کہ جناب کہ جی یہ آپ یہ کہو کہ جناب سارے ہی ٹھیک کیسے ہو گئے، فلاں ہو گیا اس میں سے. تو ایک کیا ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کے اندر یہ چیز نکال سکیں کہ جناب ہم 100% شور ہیں کہ ہمارا جو احناف کی جو رائے ہے وہی منشا نبوت یعنی نبوت کا تقاضا ہے اور اس کی ساری چیزیں اس کے مطابق ہے، باقی جو ہے اس میں سے. ہم کہتے ہیں کہ جناب زیادہ چانسز یہ ہیں، لیکن خطا ہے، احتمال ہے خطا کا جو ہے نا. یہ انشاءاللہ پڑھیں گے یہ الفاظ وغیرہ بھی کیا ہوتا ہے. تو کہ ہماری اس میں سے اور ان کے بارے میں کیا آپ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ تو چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں سے یہ کہنا کہ جناب ایٹ اے ٹائم جو ہے آپ جو کر رہے ہوتے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ اب سی فوڈ جو ہے وہ حلال ہے حرام ہے، مچھلی کو علاوہ چھوڑ کے جو ہے. تو اب آپ کہو کہ جناب وہ دیکھو وہ احادیث جو آتی ہیں وہ مختلف قسم کی آ رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے احناف نے کہا کہ مچھلی جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. شافعی حضرات جو ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں ساری چیزیں جو ہے نا، لابسٹرز بھی کھا جائیں گے اور کیا کیا کھا جائیں گے، سب چیزیں جو ہیں. اس لیے جو ہے نا